الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. ونحن وصلنا الآن عند كتاب الجنائز، وبحمد الله قد انتهينا من كتاب الصلاة. ہم جو ہے کل کتاب الصلاة ختم کر چکے ہیں اور آج سے جو ہے کتاب الجنائز کا آغاز ہوگا، جس کو تقریباً 1 2 یا 3 درس اس کو لگیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہوگی. آج کتاب الجنائز ہے، عمدۃ الطالب لنیل المعارف. اس کتاب کی تشریح میں کتاب الجنائز کو دیکھیں گے. یہ درس نمبر 46 ہے اور جنازے کے تعلق سے، میت کے تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ. اور اس کو کتاب الصلاۃ کے فوراً بعد ذکر اس لیے کیا ہے کہ سب سے زیادہ عودہ جنائز کے معاملے میں جو چیز ہوتی ہے وہ جنازے کی نماز ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ واضح چیز جو ہے جنازے کے تعلق سے، جس کو کہ عمومی طور پہ ہر آدمی جو ہے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، وہ جنازے کی نماز ہی ہے. کیونکہ غسل وغیرہ باقی چیزیں تو محدود ہوتی ہیں، چند لوگ ہی اس میں شامل ہو پاتے ہیں. لیکن جنازے کی نماز تقریباً مسجد میں ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ واضح اگر جو جنازے کے احکام ہے اس میں کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے اس اعتبار سے اس کو کتاب الصلاۃ کے ساتھ مرتبط کیا ہے، اس کے فوراً بعد اس کو ذکر کیا ہے. تو کتاب الجنائز کے تعلق سے آج بات ہوگی. اسے جنائز جو ہے یہ جنازہ کی جمع ہے، پلورل ہے. جنازہ کا پلورل جنائز ہے، اور اس کو جنائز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنائز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیم کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا جنائز یہ زیادہ افصح ہے، یعنی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فصیح جو ہے اس کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے. کہتے ہیں بعض جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنازہ کو جب جیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مراد وہ یعنی جس میں میت کو لے جایا جاتا ہے اٹھا کر کے، وہ مراد ہوگی جیم کے فتحہ کے ساتھ. اور جب جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھ جائے گا تو خود میت مراد ہوگی. جیم کے کسرہ کے ساتھ جب پڑھیں گے تو میت مراد ہوگی. اور بعض نے اس کا الٹا کہا ہے. بہرحال یہ مسئلہ اتنا تشدد والا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے تشدد کو اختیار کیا جائے. معاملہ میں جو ہے توسع اور وسعت ہے، اسی لیے چاہے جنازہ پڑھا جائے چاہے جنازہ پڑھا جائے دونوں ہی درست ہیں. بہرحال بات کہنے کی یہ ہے کہ کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. ہمارے یہاں معروف زیادہ جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے جنائز، لیکن عربوں کے نزدیک جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی اس کو بولا جاتا ہے جنائز. تو یہ کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز ہے. کہتے ہیں یسن الاستعداد للموتی، مسنون ہے موت کی تیاری کرنا. پریپیئرڈنس، موت کے لیے تیار رہنا، یہ مسنون ہے. کیونکہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے. اور الموت لا یعرف سنا، موت عمر کو نہیں جانتی ہے. موت عمر کو نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے، اب یہ جو ہے 60 65 سال کا ہو گیا تو اس کو لے کے چلو. ایسا نہیں ہے. موت عمر کو نہیں جانتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور ہر آدمی روز مرتا ہے. جب وہ سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اسے الموت الصغریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں زندگی لوٹانا، صبح میں اس کی جو ہے روح یا اس کی روح اللہ اس کو واپس کر دیتے ہیں. جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اب نہیں اٹھے گا تو اس کی روح کو پرماننٹ لے لیا جاتا ہے. تو نیند کو موت الصغریٰ
چھوٹی موت جو ہے کہا گیا ہے۔ تو موت کی تیاری کرنا ہے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ عمل آدمی کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی وقت یہ آ سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَعِيَادَةُ مَرِيضٍ، یعنی کہ یہ بھی مسنون ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، اس کے پاس جانا، اس کو پوچھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کے حال چال جاننے کے لیے جو ہے مریض کے پاس جانا، یعنی وزٹنگ دا سک، جو مریض ہے اس کے پاس جانا اس کی عیادت کے لیے، یہ بھی جو ہے مسنون ہے۔ اور وہ تذکیرہ التوبۃ والوصیۃ، اسی طرح سے توبہ کی یاد دہانی کرانا اور اسی طرح سے وصیت کے تعلق سے اسے بتانا، یعنی مریض کو، یہ بھی جو ہے مسنون ہے، کیونکہ موت کا وقت معاملہ ایسا ہے کہ آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ سورج کے نکلنے کا مقام بدل نہ جائے اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، یا جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچ جائے تب تک بندے کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مریض ہے اس سے ملنے جاتے ہیں، توبہ کی تلقین کرنا چاہیے، اس کو تذکیر یاد دہانی کرانا چاہیے توبہ کے تعلق سے۔ اور اسی طرح سے وصیت، یعنی کہ وصیت سے مراد کہ اذا کان للناس علیہ حقوق، یعنی اس آدمی پر اگر لوگوں کے کوئی حقوق ہیں تو پھر جو ہے تجیب وصیت، اس صورت میں تو وصیت کرنا واجب ہو جائے گا اگر لوگوں کے حقوق اس پر ہیں۔ اگر حقوق نہیں ہے تو اس صورت میں جو عام وصیت ہوتی ہے وہ مسنون ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا نُزِلَ بِهِ تعاهد بل حلقه بماء او شراب۔ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ، یعنی کہ امارات الموت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جب روح نکالنے کا وقت آ جاتا ہے تو یعنی وہ جو مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے وَإِذَا نُزِلَ بِهِ تعاهد، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کا حلق سوکھنے لگتا ہے، اس کے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، بلّہ حلقی، اس کا حلق سوکھنے لگتا ہے، تو ایسے وقت میں اس آدمی کے گلے میں پانی پہنچانا یہ بھی جو ہے مسنون ہے۔ بلّہ حلقہ بماء او شراب، پانی سے یا کوئی بھی پینے والی چیز جو کہ کولڈ ڈرنک وغیرہ یا شربت جیسی کوئی چیز ہے تو اس کے حلق کو گیلا کرنا، جن چیزوں سے یہ مسنون ہے، کیونکہ گلا سوکھنے لگتا ہے، اس حالت میں ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں تو یہ کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح سے وَنَدَّ شَفَتَيْهِ، اور اسی طرح سے یعنی جو کاٹن ہے اس کاٹن کو گیلا کر کے جو ہے اس کے ہونٹوں کے آس پاس لگانا چاہیے ایسے آدمی کے کہ جس کا وقت آ چکا ہے، یعنی کہ امارات الموت شروع ہو چکے ہیں جس کے، تو اس کے ہونٹوں پر اس سے گیلا کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے کلمہ پڑھنے میں، کلمہ شہادت پڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہونٹ چپک جائیں گے تو بول نہیں پائے گا۔ تو یہ جو ہے اس کے ہونٹوں پر گیلا کپڑا رکھنا چاہیے یا کاٹن سے گیلا کر کے تھوڑے سے ہونٹوں کو گیلا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ وَلَقَّنَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ إِن لَّمْ يَتَكَلَّمْ، اسی طرح سے تلقین کرنی چاہیے اس جو آدمی جو ہے ابھی امارات الموت سے گزر رہا ہے، اس آدمی کو تلقین کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی، اور یہ صرف ایک مرہ جو ہے ایک ہی بار یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو جھنجھوڑ دیا جائے کہ بول بول بول، اس کے پاس بیٹھے لا الہ الا اللہ بولو، اس طرح سے ایک آدھ دو بار جو ہے کہنا چاہیے، 3 بار سے زیادہ اس کو اس کی جو ہے عادت کو تعداد کو بڑھانا نہیں چاہیے، 2-3 بار کہہ کے رک جانا چاہیے، جو کہ ممکن ہے کہ وہ نہیں بول پا رہا ہو۔ تو اس تعلق سے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کے تلقین کرو اپنے موتا کو جو کہ قریب ہے کہ ان کی وفات ہو جائے، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ وہ اسے پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں وَيُقْرَأَ عِندَهُ یاسین وَيُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ، اس کے قریب یاسین، سورۃ الیاسین پڑھی جائے گی۔ اس تعلق سے امام احمد نے سنن ابی داؤد میں بھی، اور اس کے بعد سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اور یہ حدیث ضعیف ہے،
یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور اس پہ شیخ البانی اور بھی دیگر جو ہے محدثین انہوں نے جو ہے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اس کے ضعیف ہونے کے، کوئی ایک یا دو نہیں، بہت سارے علل ہیں اس حدیث میں، کہ یعنی یہ سورۃ الیاسین کا جو میت ہے، جو مرنے والا شخص ہے، اس کے پاس پڑھنا مرنے کے جو ہے ایک ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد، یہ جو بات یہاں بیان ہو رہی ہے مرنے کے پہلے، بہرحال دونوں ہی صورتوں میں جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس طرح سے جو ہے صحیح حدیث سے کہیں پر بھی شامل جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ سورۃ الیاسین کا پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، جو تشریح کی گئی ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الیاسین جو ہے اس میں جنت جہنم کے تعلق سے آیات ہے، اسی طرح سے اللہ کے تعلق سے، حسن ظن کے تعلق سے اس میں آیات ہیں، اس وجہ سے جو ہے اس کو قریب میں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال میں بتا چکا آپ کو کہ جو حدیث ہے جو کہ امام احمد نے اپنی مسند میں، اور سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، علماء نے سخت علل اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یوجہ للقبلۃ، اس کے بعد اس آدمی کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے، یعنی کہ اس کا جو یعنی جو اس کو سیدھی کروٹ دلوانا چاہیے، اس طرح سے کہ اس کا سیدھا حصہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے پیروں کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہے مسنون ہے، سنت ہے، اور یہ جو ہے ابھی جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ موت سے پہلے کی باتیں ہیں، قبل الموت۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ موت کے بعد کی باتیں اب جو ہے اگلے سطر سے بیان ہوگی۔ کہتے ہیں وہ ازامات سننا تغمیدہ وشد لحیہ وتلین مفاصلہ وخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله موجها مستورا بثوب۔ موت کے بعد کا کیا معاملہ ہے، مسنون چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں موت کے بعد جو امیڈیٹلی موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں جو مسنون ہیں، جو آدمی کو کرنا چاہیے، کہتے ہیں تغمیدہ، یعنی کہ جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو آنکھیں جو ہیں روح کو فالو کرتی ہیں، روح جب نکلتی ہے حلق سے اور اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو آنکھیں بھی فالو کرتی ہیں اس روح کے پاتھ کو، اس طرح سے روح نکلتی ہے اسی روٹ میں فالو کرتی ہیں آنکھیں، اسی لیے اوپر کی طرف ہو جاتی ہیں اور کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس وقت مسنون ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اور وشد لحیہ، لحیہ جو ہے جیسے پہلے بات گزری ہے، یہ چہرے کی دو ہڈیاں ہیں جہاں پر جبڑے ملتے ہیں، وہ ہڈیاں ہیں، اس کو لحیین کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے لحیہ داڑھی جو ہے اس کا نام جو ہے ان ہڈیوں کی وجہ سے پڑا ہے، کیونکہ یہ اسی جگہ پر آتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے جیسے کہ نیند میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ منہ کھلا رکھ کے سوتے ہیں، تو یہ ایک نارمل سٹیٹ ہے آدمی کی کہ وہ کھل جاتا ہے منہ، تو اسی طرح سے جب موت کا وقت ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی آدمی کا منہ کھل جاتا ہے، تو اس کو بھی باندھ دینا، کسی طرح سے اس کو ٹائٹ کر دینا کہ منہ کھلا نہ رہے، تاکہ جو ہے ممکن ہے کہ منہ میں سے کچھ چیزیں جو ہے پیٹ کے راستے اور منہ سے ہوتے ہوئے وہ باہر آئیں، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے منہ کو ٹائٹ باندھ دینا چاہیے کسی طرح سے۔ جو یہ لحیہ ہے، ہڈیاں ہیں، ان کو جو ہے جبڑا اس کو بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وتلین مفاصلہ، اسی طرح سے جو جوائنٹس ہیں ان کو کنٹینیوس موشن دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جام نہ ہو جائے، کیونکہ موت جب ہو جاتی ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے تو یہ جو باڈی میں جو موومنٹ ہوتی ہے فریلی، یہ اصل میں خون کے بہاؤ کی وجہ سے، جب خون کا بہاؤ رک جاتا ہے تو یہ جو مسلس ہیں یہ بالکل جام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ اکڑ جائیں گی، تو ان کو اکڑنے سے روکنے کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو جوائنٹس ہیں، ہاتھ پیر جو ہیں، ان کو کنٹینیوس موومنٹ دیتے رہنا چاہیے دھیرے دھیرے، تاکہ یہ جام نہ ہو جائے، ورنہ غسل وغیرہ کے وقت میں دقت آئے گی، تو ان کو موومنٹ دیتے رہنا چاہیے۔ وخلع ثيابہ، اسی طرح سے شخص کے کپڑوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کو بعد میں غسل دیں گے اور اس کو بعد میں کفن اور اس کو جو ہے کفن تکفین کریں گے، تو کپڑے نکال دینا چاہیے۔ ووضعہ علی سریر غسل، اسی طرح سے نہلانے کے لیے جو پٹیا وغیرہ ہے یا جو بھی نہلانے کی جگہ ہے اس پر اس کو لیٹا دینا چاہیے، موجہن، یعنی کہ پیٹ کے بل اس کو لیٹا دینا چاہیے، مستورن بثوب، اس طرح سے کہ کپڑے کے ذریعے اس کو ڈھک دیا جائے، یعنی کہ مکشوف نہ ہو، عورہ وغیرہ اس کا کھلا نہ ہو، اس کو ڈھک کر کے کپڑے مگر اتار دینا چاہیے، لیکن دھیان رکھنا چاہیے کہ عورہ وغیرہ ڈھکا ہو اور کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔
وہ حدیدۃ علی بطنہ، اسی طرح سے پیٹ پر لوہا وغیرہ رکھ دینا چاہیے تاکہ تھوڑا سا وزن رہے، تو پیٹ میں جو بھی جو ہے، یعنی کہ اول تو یہ کہ گیس وغیرہ نہ بنے، کیونکہ مرنے کے بعد ممکن ہے کہ گیسز وغیرہ بنتی ہیں، اس کی وجہ سے پیٹ پھولنے لگتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے لوہے کا ٹکڑا وغیرہ پیٹ پر رکھ دینا چاہیے۔ وہ اسراء تجہیزی ہی، اسی طرح سے اس کی تجہیز کی، اس کو جلدی جلدی، یعنی جتنا جلدی ہو سکے بلا وجہ جو ہے غسل میں، کفن وغیرہ میں، ان چیزوں میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری اور کوئی عذر نہ ہو تو جلدی سے جلدی تیاری کرنی چاہیے کہ اس کو تدفین کے لیے لے جایا جائے، نماز جنازہ اور تدفین کے لیے۔ وہ انفاذی وصیتی، اسی طرح سے اگر اس کی کوئی وصیت اس نے کر رکھی تھی تو اس وصیت کا انفاذ، اس کو امپلیمنٹ کرنا، کچھ بھی اگر اس نے وصیت کی تھی کہ بھئی یا تو یہ کہ میراث میں سے ایک جو ہے ایک تہائی حصہ فلاں کو دینا ہے، تو سارے جو اس کے دین ہیں، لونز وغیرہ ہیں، وہ ساری چیزیں، اس کا کفن دفن کا خرچہ ہے، لونز ہیں، یہ سارے کرنے کے بعد اس کی وصیت کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی اور وصیت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اگر وصیت ہے تو اس کو بھی جو ہے جلد سے جلد اس کو اپلائی کر دینا چاہیے، امپلیمنٹ کر دینا چاہیے۔ وہ یجب فی قضاء دینہ، اسی طرح سے جیسے بات گزری دین وغیرہ، اس پہ لون وغیرہ ہے تو اس کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میراث اس تک، یعنی اس کا جو طریقہ ہے اس وقت تک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا جو لون وغیرہ ہے اس کو کلیئر نہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصل فی غسل المیت، اب غسل کی صفت یہاں بیان ہوگی کہ میت کو نہلایا کیسے جاتا ہے۔ کہتے ہیں وغسل المیت وتکفینہ والصلاۃ علیہ وحملہ ودفنہ فرض کفایت، یہ سب کا سب فرض کفایہ ہے۔ میت کو غسل دینا، اس کی تکفین، اس کے لیے اس پر نماز جو ہے ادا کرنا، اس کے لیے اسی طرح سے اس کو لے کر کے جانا جو ہے قبرستان تک، اور اس کو دفن کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے تکفین ہے، نماز ہے، تدفین ہے، سب کا سب فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ اگر جو ہے بعض مسلمان اگر اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو باقی سب پر سے یہ جو ہے حق ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو انجام نہیں دیتا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَصِيُّهُ، سب سے زیادہ حقدار آدمی غسل دینے کا میت کو وہ ہے کہ جس کے تعلق سے مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے گا، تو وہ وصی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ حقدار وہ ہے کہ وہ غسل دے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَصِيُّهُ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی جو ہے ان کو غسل دیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے بات غسل بھی دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے بعد۔ تو اگر وصیت کرتا ہے آدمی تو سب سے پہلے وصی سے کہا جائے گا اور وہ وصی غسل دے گا، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر وصیت نہیں ہے تو پھر ثم ابوہ، تو اس کا باپ جو ہے وہ، اس کے بعد دادا ہے، اس کے بعد جو قریب ہے، یعنی اس کے بعد جو جتنا قریب ہوگا اس حساب سے جو ہے اس کا نمبر آئے گا، اگر یہ آگے کے لوگ موجود نہیں ہیں تو ثم الاقرب فالاقرب۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اصل میں جس طرح سے میراث میں یعنی کہ جو انہیریٹنس جب بڑھتا ہے، جو میت کا طریقہ ہے وہ جب بڑھتا ہے تو جس آرڈر میں بڑھتا ہے، جو ریلیشن شپ کی جو قوت اور جو طاقت ہے اس آرڈر میں ہی یہاں پر لوگ غسل کے بھی حقدار ہوں گے۔ اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ جب میراث کے تعلق سے بات ہوگی تب بھی یہ جو ہے قاعدے پڑھیں گے کہ ابوا، بنوا، اخوا، اموما، یہ چار اس آرڈر میں، ابوا یعنی باپ اور دادا اور وہ جہت ہے، بنوا بیٹا پوتا یہ جہت ہے، اخوا اس میں بھائی وغیرہ آ گئے، ان کے بیٹے آ گئے، اموما اس میں چچا اور ان کے بیٹے یہ سارے آ گئے، تو اس آرڈر میں جو ہے نہلانے کا بھی حق یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ بھی انسا وصیت ہوا، اسی طرح سے عورت کو غسل دینے کا معاملہ بھی اس کی وہ جو وصیہ ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اگر عورت نے مرنے سے پہلے کہا ہو کہ فلاں شخص میرے کو غسل دے گا، دے گی، تو پھر وہ اسے غسل دے گا۔ ثم امہا، اگر وہ وصی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کی ماں، اس کے بعد میں اس کی نانی، اس کے بعد میں جو زیادہ قریب ہے، ان کے بعد وہ اس طرح سے آتی جائے گا، اور ان کے لیے بھی وہی آرڈر اور وہی ترتیب ہے۔ کہتے ہیں وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے
اور جس طرح سے ہمارے ملک میں جو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب جو ہے موت کے بعد اب شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا یا بیوی شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، یہ جو ہے بے بنیاد اور ایک عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ علائق الزوجیتی، زوجیت کا جو کنیکشن ہے یہ جو ہے جو کنیکشن ہے لا زالت موجودۃ ولا تنقطع، یہ جو ہے استمراری طور پر کنٹینیو رہتا ہے، یہ منقطع نہیں ہوتا ہے موت کے بعد میں۔ تو اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو نہلا سکتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی جو ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا انہوں نے غسل دیا۔ اور بھی تاریخ میں ایسے کئی جو ہے مثالیں ملتی ہیں جہاں پر کسی نے کسی کو وصی بنایا تھا، مثلا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ میرے وصی جو ہوں گے یا مجھے جو غسل دیں گے وہ ان کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام مشہور معروف محدثین میں سے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں اور بڑے معروف محدثین میں سے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے غسل دیا تھا انس ابن مالک کو، ان کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو ہے وصیت کی تھی کہ یہ مجھ کو غسل دیں گے، تو انہوں نے غسل دیا۔ تو وصیت کرنا یہ بھی جو ہے وصی زیادہ حقدار ہے، اسی طرح سے جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ وقضا سید مع امتہ، اسی طرح سے جو سید ہے وہ اپنی جو غلام اس کے تحت ماتحتی میں جو غلام لڑکی یا جو عورت ہے وہ اسے غسل دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اوراق کو دیکھ سکتے ہیں اس کی حیاتی میں۔ اسی طرح سے ولی رجل یعنی کہ یجوز لرجل یعنی کہ یہ جائز ہے رجل کے لیے اور عورت کے لیے غسل من دون 7 سنین، جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں، تو ان کو مثلا لڑکا ہے 7 سال سے کم عمر کا، اسے عورت غسل دے سکتی ہے، اسی طرح سے لڑکی ہے 7 سال سے کم عمر کی ہے، اسے آدمی بھی غسل دے سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْضُرْهُ مَن لَّهُ تَغْسِيلُهُ يُمِّمْ، اور مثلا کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، ایسی جگہ پہ موت ہوتی ہے کہ وہاں عورتیں ہیں ہی نہیں، صرف آدمی ہی آدمی ہے، یا اسی طرح سے ایک آدمی ہے ایسی جگہ وہ اس کی موت ہو جاتی ہے جہاں پہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو کیا معاملہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو عورت ہیں یہ اجنبیاں ہیں، اسی طرح سے اگر عورت کا جو ہے وفات آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو یہ سارے آدمی اس کے لیے اجنبی ہیں، اور صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ بھائی بہن کو غسل نہیں دے سکتا، اور جو ہے ماں کو غسل نہیں دے سکتا بیٹا۔ تو اس صورت میں مانو اگر ایسے کوئی رشتہ دار بھی ہیں کہ ایک عورت کی وفات ہو گئی، وہاں پہ صرف باپ ہے بھائی ہیں اس طرح کے رشتہ دار ہیں، تو یہ غسل نہیں دے سکتے اس کو، اس صورت میں تیمم کیا جائے گا، اس صورت میں تیمم کیا جائے گا، جس کی صفت معروف ہے کہ یہ جو میت ہوگا اسی کے ہاتھوں کو پکڑ کے جو ہے زمین پر ماریں گے دھول میں، اس کے بعد اس سے اس کے چہرے پر اس کے ہاتھوں پر مسا کر کے اور اس کی جو ہے تکفین ہو جائے گی اور تدفین کر دی جائے گی جو ہے نماز جنازہ کے بعد۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَوَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ أَوْ رَتَهُ، اور جب غسل کی شروعات کریں گے، اس کے نہلانے کی اس کی شروعات کریں گے، تو اس کا جو عورہ ہے وہ پارٹس جس کا کی چھپانا، جس کو ستر کرنا واجب ہے، اس کو ڈھک دیا جائے گا، اوپن نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اوپن میں جو ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، میت کو اس کو کسی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی جگہ پر غسل دیا جائے گا، سب کے سامنے اوپن میں غسل نہیں دیا جائے گا۔ وَجَرَّدَهُ وَسَتَرَهُ عَنِ الْعُيُونِ، اور اس کے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا اور آنکھوں سے جو ہے اس کو ستر کر دیا جائے گا، لوگ ڈائریکٹ اس کو دیکھ نہ سکے، اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے۔ کپڑے ضرور نکالے جائیں گے لیکن اس کے اوراق کو کسی چیز سے ڈھک دیا جائے گا۔ کہتے ہیں ثم يرفع راسه برفق الى قرب جلوسه، اس کے بعد دھیرے سے اس کے سر کو پیچھے سے اٹھائیں گے، ٹیکا دے کر کے اتنا اٹھائیں گے کہ وہ تقریباً سیٹنگ پوزیشن میں آ جائے، اور اس کے بعد یعصر بطنہ برفق، اور اس کے بعد دھیرے سے اس کے پیٹ کو دبائیں گے تاکہ پیٹ میں جو بھی کچھ اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ باہر نکل آئے۔ وَيَقُولُ اسَمَّ بَخُورًا، اس حالت میں بہتر ہے کہ اس سے پہلے بخور وغیرہ جلا لیا جائے تاکہ بدبو وغیرہ اگر ہو تو وہ دور ہو جائے اور کسی کو شاق نہ گزرے۔ وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ إِذًا، اور اس صورت میں زیادہ سے زیادہ پانی کو بہانا چاہیے تاکہ جتنی بھی غلاظت گندگی ہے وہ بہہ کر کے چلی جائے۔ وَيَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً يُنَجِّيهِ بِهَا، اسی طرح سے مثلا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ تو پیٹ پہ رہے گا اس آدمی کے، دھیرے دھیرے جو پیٹ کو دبائیں گے
تو سیدھے ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں گے اور الٹے ہاتھ پر کپڑا وغیرہ کچھ یعنی گلوز بھی پہن لیں گے، اور گلوز پہننے کے بعد ہاتھ پر کپڑے کو کسی کپڑے کو لپیٹ لیں گے، کپڑے کے ٹکڑے کو ہاتھ پر لپیٹ لیں گے اور اس سے اس کے پرائیویٹ پارٹس کو صاف کر دیں گے، جو بھی گندگی نکلی ہوگی اس جگہ سے اس الٹے ہاتھ سے صاف کر دیں گے اور پانی بہاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا استنجا ہو گیا، ایک طرح سے اس کا استنجا استجمار ہو جائے گا۔ وہ یغسل ما علیہ من النجاسہ، اور جو بھی نجاست وغیرہ لگی ہوگی وہ دھو دی جائے گی، اس کو دھو دیں گے۔ ثم ینوی غسلہ، اس کے بعد یہ جو دھونے والا ہے، جو غاسل ہے، جو دھو رہا ہے، غسل دے رہا ہے، وہ نیت کرے گا غسل دینے کی، وہ یسمی، اور یہی جو غاسل ہے یہ بسم اللہ بولے گا۔ وہ یغسل کفیہ، اور پھر یہ اپنے دونوں میت کے دونوں ہاتھوں کو، وہ یغسل کفیہ، میت کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے دھوئے گا۔ اب یہاں پر میت کو ایسا مانیں گے جیسے کہ وہ موجود ہے، وہ جو ہے حی ہے، زندہ ہے، تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جس طرح سے وضو کے لیے ہاتھوں کو پہلے دھونا پڑتا ہے اور اس کے بعد وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں معاملہ ہوگا، پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا میت کے، اس کے بعد وہ یودی ہی ندبن، اور اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے گا جو کہ مسنون ہے، اور وضو کرانے کا وہی طریقہ ہے کہ اس کا جو ہے منہ دھویا جائے گا، ہاتھ دھونے کے بعد میں منہ دھویا جائے گا، ہاتھوں کو دھویا جائے گا، مسح سر کا کیا جائے گا، اس کے بعد پیروں کو دھویا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے مدمدہ، استنشاق وغیرہ، استنثار یہ تو نہیں کر سکتے، اسی لیے لکھا ہے کہ ولا يدخل ماء فمه ولا انفه، اس کے منہ میں اور اس کی ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وفی من خریہ فینظفہما، نہیں، بل اصبعیہ بخرقۃ خشینۃ مبلولۃ بماء بین شفتیہ، بلکہ جو ہے انگلیاں جو ہے دو انگلیاں لے لیں گے الٹے ہاتھ وغیرہ کی، الٹے ہاتھ کی، اس پہ آپ چھوٹا کپڑا وغیرہ باندھ لیں گے اور وہ جو ہے اس سے ناک میں اس کو گیلا کر کے ناک میں انگلی ڈال دیں گے اور اس کو صاف کریں گے، اسی طرح سے منہ اور میں انگلی ڈال کر کے اس کے دانت وغیرہ جو ہے صاف کر دیے جائیں گے، اور یہ مقام لے لے گا جو ہے مدمدہ، استنشاق، استنثار کے مقام پر یہ عمل کیا جائے گا، لیکن منہ میں اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، اور اسی سے جو ہے تنظیف، نظافت اور صفائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فیوم سہو اسنانہ، اس کے دانتوں کو بھی صاف کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کی کلیننگ جو ہے تنظیف ہو جائے گی۔ وَيَغْسِلُ بِرَغْوَةِ الصِّدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فقط، اور اس کے بعد صدر معروف ہے، کہہ سکتے ہیں کہ صابن آج کے وقت میں، وہ اس میں پانی میں جب اس کو ملائیں گے اور جو جھاگ بنے گا تو وہ جھاگ سے اس کے سر پہ اور اس کی داڑھی میں، اگر آدمی ہے تو، اور عورت ہے تو صرف سر پہ، اس جھاگ سے جو ہے اس کو سر میں ملائیں گے، اور ثم یغسل، اور اس کے بعد میں اس کو دھو دیں گے، ثم یغسل شقہ الایمن، اس کے بعد اس کا جو ہے سیدھا حصہ دھوئیں گے پانی سے، اور اس کے بعد ثم الایسر، اس کے بعد الٹا حصہ پانی سے دھوئیں گے، اس کے بعد ثم یفید الماء علیہ ثلاثا، اس کے بعد 3 بار پورے بدن پر پانی ڈالیں گے، اور یمر یدہ فی کل مرۃ علی بطنہ، اور ہر بار جو ہے جتنی بار بھی پانی ڈالیں گے اتنی بار پیٹ پر سے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے جائیں گے، پیٹ پر سے ہاتھ کو دباتے ہوئے لے کے جائیں گے تاکہ اندر جو بھی گندگی ہو نکل کے باہر آ جائے۔ فَإِن لَّمْ يُتْقَ بِثَلَاثٍ، مثلا 3 بار بھی پانی ڈال رہے ہیں، ہر بار میں پیٹ سے کچھ نہ کچھ جو ہے فرج کے راستے کچھ نہ کچھ باہر آ جاتی ہے گندگی، تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ چوتھی بار جو ہے، 5ویں بار، 6ٹھی بار، 7ویں بار، میکسیمم 7 ٹائمز، 7 بار تک آدمی کوشش کرے گا پیٹ پہ دباتے ہوئے، پانی ڈالتے ہوئے کہ گندگی پوری باہر آ جائے۔ تو وہی لکھا ہے کہ زیادہ حتیٰ ینقی، یہاں تک کہ صاف ہو جائے، لیکن اس کی جو ہے لمٹ ہے، 7 بار سے زیادہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اب ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اندر کوئی انجری ہوئی ہو، کچھ معاملہ ہو جس کی وجہ سے وہ گندگی باہر آنے سے یعنی رکی نہ رہی ہو، کنٹینیوس جاری ہے، تو اس صورت میں صرف 7 بار تک جو ہے اس عمل کو کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر چیز باہر آتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہاں پر کاٹن لگا دیں گے، اگر کاٹن سے بھی نہیں رکتی ہے تو گیلی مٹی اس کو وہاں پر لگا کر کے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر نکلتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں وَيَجْعَلُ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، اور آخری بار میں جو آخری غسل جو دیں گے، پانی ڈالیں گے، اس میں کافور ڈال کر کے پانی کو ڈالیں گے۔ اب اس کی 2 وجہ، ایک تو یہ کہ کافور میں خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو دے گا، دوسرا اس کے اندر بائنڈنگ پاور ہوتا ہے کافور میں، یہ جو باڈی ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچاتا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جو گوشت ہے وہ گلنے لگتا ہے،
تو یہ کافور جو ہے اس کو باندھ کر کے رکھے گا، تو اس وجہ سے آخری بار میں کافور ڈالا جاتا ہے. وَيُكْرَهُ مَاءٌ حَارٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ. اسی طرح سے گرم پانی سے نہلانا یہ جو ہے درست نہیں ہے، یعنی کہ پانی تھوڑا سا بہت زیادہ گرم نہ ہو اور ایسا یعنی کہ جس کی ضرورت نہ ہو جو اس وقت وہ اس یعنی ایک تو یہ ہے کہ ضرورت ہو گرم پانی کی، بہت زیادہ جو ہے سردی ہے، دھلانے والا نہیں دھلا سکتا ہے، غسل نہیں دے سکتا ہے اتنے ٹھنڈے پانی سے، تو اس صورت میں گرم کیا جائے گا. لیکن گرم پانی سے غسل دینا میت کو یہ جو ہے مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم پانی جو ہے یہ باڈی کو ڈھیلا کر دیتا ہے. اب ہمیں ڈھیلا صرف کب رکھنا ہے؟ جب بات گزری کے شروعات میں، جب میت ابھی جو ہے اس کی روح نکلی ہے، اس وقت کوشش کرنا ہے تاکہ غسل وغیرہ میں مسئلہ نہ پیدا ہو. ایک بار اس اسٹیج تک پہنچ گئے اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے اس کو نلایا جائے گا، کیونکہ اب مقصود یہ ہے کہ جو باڈی ہے وہ جو ہے مطلب گلنا شروع نہ ہو. اور گرم پانی ڈالیں گے تو وہ باڈی کیا ہے اس کے جوائنٹس وغیرہ اور زیادہ ڈھیلے ہوں گے اور اس کا گوشت اور زیادہ ڈھیلا ہونا شروع ہوگا. تو اس وجہ سے گرم پانی سے نہلانا مکروہ ہے. ٹھنڈا پانی یعنی بہت برف والا پانی بھی نہیں، لیکن جو نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہے اس سے غسل دیا جائے. گرم کر کے پانی کو ہیٹر وغیرہ میں اس سے غسل دینا مکروہ ہے. وقت اب 6 منٹ ہی بچا ہے تو اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ یہاں سے آگے بات کل جاری کریں گے. یہ کل بھی ختم نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وقت اس میں اور لگے گا. تو کل انشاءاللہ یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. اس کو آج یہیں پر روکتے ہیں. یہاں سے وہ محرم سے ہم کل بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.